الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کوئی مومن، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی سے محبت نہ ہو، اور وہ اللہ کی محبت بھی چاہتا نہ ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، محمد الرسول اللہ کے طریقے کو اپنا لو، زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے گا. لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلانا پڑے گا، آپ کی سنتوں کے مطابق چلنا پڑے گا. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گی. اور اگر ہم نے اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں اپنایا تو پھر یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں، یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. جہاں قصبات میں اور شاید یہاں دہلی میں بھی جہاں سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو وہاں جانور ذبح ہو کر کے جب گوشت کے پارچے بنتے ہیں اور ان کو فروخت کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے جو مہر لگا دیتا ہے نا. یہ مہر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ زندہ اور تندرست جانور کا گوشت ہے، اور اگر اس پر مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو کوئی بھی پولیس کا کارندہ پکڑ لے گا کہ پتہ نہیں تم مردار کا لے کر کے آ رہے ہو، جانور کا مریض جانور کا لے کر کے آ رہے ہو. جب تک اس پر مہر نہیں ہوگی، جب تک وہ گوشت قابل قبول نہیں ہوگا، جب تک ڈاکٹر کی مہر نہیں ہوگی. زندگی میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کی مہر نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ زندگی قابل قبول نہیں ہوگی. جس چیز کو، جس عضو کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سجا لیا جائے گا، وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جائے گی، وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جائے گی. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے کتنا بھی بڑا مجاہدہ کیا جائے، کتنی بھی بڑی سے بڑی کوشش کی جائے اور جد و جہد کی جائے، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مجاہدے، کوشش، محنت کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے. میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کر رہے ہوں گے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن طریقہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. اگر رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے زندگی کے اندر تو پھر آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں اپنے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اس کی اہمیت نہیں. آپ ایک ٹیلر کے پاس جائیں
ایک کرتا لے کر کے جائیں اور کپڑا کے اس کرتے کے ناپ کے مطابق کرتا سل دو، جتنی اس کی آستین اتنی اس کی آستین، جتنا اس کا دامن اتنا دامن، جتنا گلا اتنا ہی گلا، جتنی جیب اس میں اتنی ہی جیب اس میں، جتنی لمبائی اس کی اتنی ہی لمبائی اس کی۔ اب وہ ٹیلر دیکھ کر کے کرتا، اور اس میں یہ بھی کر دوں، اس کی لمبائی تھوڑی سی کم کر دوں یا بڑھا دوں تو اور اچھا ہو جائے گا، آستین چھوٹی کر دوں یا بڑی کر دوں تو اور اچھی، اپنی طرف سے اس نے کوشش کر کے یہ سوچ کر کے کہ اس کو اچھا سل رہا ہوں، لیکن اس کے مطابق آپ جو کپڑا جو ناپ کا کپڑا لے کے گئے ہیں اس کے مطابق نہیں سلا، اس سے اس نے مختلف سل دیا، آپ وہ کپڑا اس کے منہ پر مار دیں گے، میرے کپڑے کے پیسے دے دے، اس لیے کہ تو نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کا تو نے ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیمانہ بنا دیا ہے، فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو ڈال لو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس زندگی کی اہمیت ہے اور قیمت ہے، نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ کر کے منہ پر مار دے۔ اور اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ محبوب بنا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ محبوب بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ جس سے محبت کرنے لگے گا اس کا دنیا کے اندر بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپناؤ، تب کامیاب ہوگے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہوگی تو آپ کا طریقہ ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور اگر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، بس اللہ کے رسول کی محبت زبان پر ہوگی تو آپ کا طریقہ نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ رکھی، کوئی نہیں ہے۔ ہر مومن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے ہم دبا دیتے ہیں، اور اگر ہم غفلتیں چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ جو اندر دب گئی ہے چنگاری، وہ شرارہ بن کر کے ابھرے گی، اور پھر کوئی کام اس میں مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ ہو جائے۔ نہیں، آخر کوئی تو بات ہے، بچہ پانی کو مم کہتا ہے نا، دودھ کو دودھو کہتا ہے، وہ دونوں ماں باپ جو دودھ کہہ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے پر، لیکن اس کی محبت میں کیا کہیں گے؟ دودھو پیو گے، ممدو لا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت ہے، محبت میں وہ جو غلط سلط کہتا ہے ان کو اسی کے کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو ان المحب لمن یحب مطیع، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت جس سے کی جاتی ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہی کرنے کو دل چاہتا ہے، تو یہ جو دبا ہوا شعلہ، یہ جو دبی ہوئی چنگاری ہے محبت کی، اسے ابھارنے کی ضرورت ہے، اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر جو غفلت کے پردے ڈال دیے گئے ہیں ان پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا سامان دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ محبت نبی کی دل میں رکھ کر کے بھیجی ہے۔ جب جہاں کہیں تھوڑا سا ایسا معاملہ آتا ہے
کہ نبی کی شان میں گستاخی کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے آدمی کا خون کھولنے لگتا ہے. نہ بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ گھر والوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی. کسی طریقے پر اگر مجھے مل جائے موقع تو پھر میں اس سے اس چیز کا انتقام لے لوں. یہ اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا. یہ وہ فطری جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن کے دل کے اندر رکھا ہے، لیکن ہم نے اسے اپنی بدعمالیوں سے دبا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے دبا دیا ہے اس کو. یہ چنگاری بن کر کے رہ گئی ہے، یہ چنگاری بن کر کے رہ گئی ہے. جب یہ شعلہ بنے گا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی محبت کرے. یحببکم اللہ. پھر اللہ تبارک ایک ماں اگر اپنے بچے کا فوٹو کھنچوائے اور وہ فوٹو کھنچوائے اس میں داخلے کے لیے کائم ہے، اسکول میں داخلے کے لیے فوٹو کھنچوانے کی ضرورت پڑ گئی. ایک نہیں کھنچتا، وہاں ایک کی ضرورت تھی، ایک باقی رہ گیا یا دو باقی رہ گئے، وہ اس کی ماں کے پاس ہیں. اور اگر کوئی کہے اس کی ماں کو بچے کی، بچہ حیات ہے، سب کچھ ہے اور صحیح سالم ہے، اسکول میں پڑھنے جا رہا ہے، ان فوٹوؤں کا رکھ کر کے کیا کرو گی؟ انہیں جلا دے. ماں اپنے بیٹے کی تصویر جلانے کے لیے تیار نہیں. ماں اپنے بیٹے کی تصویر جلانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اس شباہت کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گوارا کر لے گی ہمیں آگ میں ڈال. نہیں گوارا کر سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اللہ تو ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہاں تو فوٹو جلانے کی بات ہے، یہاں تو پورے انسان کو جہنم میں ڈالنے کا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھال لیں، اپنے آپ اپنا چہرہ، اپنا قال، اپنا حال، اپنا چلنا، اپنا پھر. سنت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کھانا دانے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. سنت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پہلے جوتا دانے پیر میں پہننا سنت ہے. یہ ساری سنت ہے، لیکن جتنا دین ہے وہ سارا کا سارا سنت. جتنا دین ہے وہ سارا کا سارا سنت. یہ جو نماز ہے نا، نماز، یہ جو 4 رکعت فرض کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہی ہے. یہ بھی سنت ہی ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. اب یہ فرض، واجب، سنت اور سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب، یہ درجے ادائیگی کے لیے رکھ دیے گئے ہیں. یہ ہماری آسانیوں کے لیے نام رکھا گیا، یہ ہماری آسانیوں کے لیے نام رکھا گیا ہے. ورنہ اپنی ساری زندگی کو محمد رسول اللہ کے طریقے پر ڈھالنا، یہ ہے اصل سنت. اگر ہم نے ڈھال لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ڈھالا اور پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں گے اور ہم آپ سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ شفاعت کر دیجیے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجیے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ ایک بات ذہن میں آ گئی. حافظ قرآن جو ہوتا ہے نا، حافظ قرآن، اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کا حکم کی اجازت دیں گے جو جہنم جن کے لیے واجب ہو چکی. حافظ قرآن وہ اپنے خاندان میں سے چنے گا، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ خاندان میں 2 طبقے ہوں گے. خاندان کے 2 طبقے کر دیے جائیں گے. ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو اپنے اس بچے کے، خاندان کے اس بچے کے حفظ ہونے پر، حفظ قرآن کرنے پر خوش ہوتا ہے. ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا چلو ماشاءاللہ، گھر میں کوئی حافظ نہیں تھا، تم حافظ بن گئے، خاندان میں کوئی حافظ نہیں تھا، گاؤں میں کوئی حافظ نہیں تھا، تم حفظ قرآن کر رہے ہو. اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، اس کے اس کام کو سراہتے ہوں گے. ایک طبقہ تو وہ ہوگا. اور ایک طبقہ وہ ہوگا، ارے کہاں جا کر کے مدرسے میں ڈال دیا، ملا بن جائے گا، کسی مسجد کی روٹیاں توڑے گا، جا کر کے کہیں اذان دے گا یا نماز پڑھائے گا، تم نے کیوں اس کی زندگی خراب کر دی ہے مدرسے میں ڈال کر کے، اسے کہیں اچھی جگہ پڑھا لیتے، اچھی ڈگری دلوا دیتے، اس کی زندگی بن جاتی. ایک طبقہ وہ ہوگا جو اس کے حافظ قرآن بننے پر خوش ہوگا. ایک طبقہ وہ ہوگا جو اس کے حافظ قرآن بننے پر خوش نہیں ہوگا، بلکہ اسے کمتر سمجھ رہا ہوگا. یہ جو دوسرا طبقہ ہے، اس میں سے ایک بھی آدمی نہیں لیا،
ان 10 میں اس میں سے ایک بھی آدمی نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان 10 میں وہ جو 10 ہے نا، اگرچہ وہ اپنی بدعمالیاں کرتے رہے لیکن اس کے حفظ کرنے پر خوش ہوتے رہے ہیں تو شفاعت ان کو حاصل ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ہم شفاعت کے لیے جائیں گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میں راتوں کو کھڑا ہو کر کے اتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، میرے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، پھر میں اللہ کے سامنے روتا تھا، میری ریش تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، کبھی میں عرفات میں جبل رحمت کے اوپر جا کر کے دعا مانگتا تھا، کبھی میں قبرستان میں جا کر کے دعا مانگتا تھا، آخری وقت تھا، میری زبان پر یا رب امتی امتی کے الفاظ تھے، میں ہمیشہ تمہارے لیے تڑپتا رہا اور تم نے میری سنتوں کے ساتھ کیا حشر کیا، تم نے میری سنتوں کو کس طرح پامال کیا، کس منہ سے شفاعت کرانے کے لیے آئے ہو، کس منہ سے سفارش کروانے کے لیے آئے ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا، جب تمہارے گھروں کے اندر شادیاں ہوتی تھی تو تم خیال کرتے تھے خالہ ناراض ہے اسے بھی منا لو، پھپھی ناراض ہے اسے بھی منا لو، ماموں ناراض ہے اسے بھی منا لو، فلاں پڑوسی ناراض ہے اس کو بھی منا لو، سب کے سامنے جا کر کے معافیاں مانگتے تھے، یہاں تک کہ تمہارے گھر کا ڈرائیور اگر ناراض ہو، اب یہ شادی کا موقع ہے اسے بھی منا لو، تمہارے گھر کا نوکر ناراض ہے شادی کا موقع ہے اسے بھی منا لو، اگر تمہارے گھر کی ماسی ناراض ہے شادی کا موقع ہے اسے بھی منا لو، تم سب کو مناتے تھے لیکن میری سنتوں کو نکال نکال کر کے باہر پھینک رہے ہوتے تھے۔ جب تمہارا بچہ ایک بلب 10 روپے کا توڑ دیتا تھا تو تم اس کے تھپڑ لگاتے تھے، لیکن جب وہ میری سنتوں کو پامال کرتا تھا تمہارے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی، تم بچہ کہہ کر کے فراموش کر دیتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج ہماری بچیاں بہت ہی فخر کے ساتھ یہ کہہ دیتی ہیں داڑھی والا نہیں چلے گا، جب رشتہ ان کے پاس آتا ہے نا والدین رشتہ، داڑھی اور کرتے والا نہیں چلے گا، یعنی یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا ابھی حافظ کی مثال دے کر کے یہ تو سنتوں کا مذاق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت کا مذاق ہے، یہ سنت کے ساتھ نفرت ہے۔ والدین خود اپنی اولاد سے کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی سے اگر بچے کے دل میں کچھ بات آ جائے اور وہ داڑھی رکھ لے تو والدین اسے مجبور کرتے ہیں ابھی سے کیوں رکھ لی، ابھی سے خط رکھ لیا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی شادی ہو جانے دے، شادی کے بعد رکھ لیو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سنتوں سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے محبت ہے، یا ایک کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے یہ جملہ نفرت ہے ہمیں؟ کیوں آخر ہمیں پسند نہیں ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کو پسند نہیں ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کے اوپر ہمیں داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، جب تک اللہ کے رسول کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، جب تک اللہ کے رسول کے طریقوں سے محبت نہیں ہوگی، اللہ محبت نہیں کرے گا۔ پھر دنیا میں چاہے جس طرح پٹتے رہیں اور آخرت کا بھی اللہ حافظ ہے، اس لیے اس کو تقریر نہ سمجھیں، تھوڑا سا اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ صرف کہہ دینے سے مسلمان کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے۔ یعنی یہ تھوڑا سا لمبا موضوع تھا، ہم اپنے پورے معاشرے کا، اپنے رہن سہن کا، اپنی ہر چیز کا جائزہ لے کر کے دیکھیں سنت کہاں ہے، ہماری زندگی کے اندر سنت کا مقام کیا ہے، تھوڑا سا جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ اور اگر ہم دور جا رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم سے، تو مہر نہیں لگی ہے ہمارے اوپر، ہمیں ناکارہ قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی سچی محبت اور آپ کا سچا اتباع نصیب فرمائے۔